حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں: اور ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ ان کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا بلکہ ان کی بولیاں بھی سمجھنے لگے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا تک کو ان کے تابع کر دیا۔ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اور فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان اس مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین حضرت داؤد کے دربار سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر دوبارہ اپنے والد حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے کہ جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، تو پھر کھیت واپس کھیت والے کو اور بکریاں واپس بکریاں والے کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور، یہاں تک کہ شیاطین اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اور یوں آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے رہے، اور ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رک جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سب کو علم غیب ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے۔ یہ دعا مانگ کر آپ مسجد کی محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق لاٹھی ٹیک کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ محراب اس قسم کا تھا کہ باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔
جس کی وجہ سے جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں اور برابر کام میں مصروف رہے، اور آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کی گروہ کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حکم الہی سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گرا، اور یوں اس وقت جنوں اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔